حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کر رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اندر اترتا ہوں، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، جبکہ اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے باندھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر مارا، چٹان بالوں کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، کچھ جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے، پھر ہم نے گوشت کو چولہے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آٹا گوندا جا چکا تھا اور گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلے اور 2 دیگر افراد کو ساتھ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے؟ جب میں نے سب کچھ بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہے اور نہایت عمدہ ہے۔ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولہے سے ہانڈی نہ اتارے اور تنور سے روٹی نہ نکالے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ سب لوگ چلے، چنانچہ تمام انصار و مہاجرین تیار ہو گئے۔ جب جابر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہا اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ لیکن دیکھو ازحام نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کا چورا کر کے اس پر گوشت ڈالنے لگے۔ جب بھی روٹی اور گوشت نکالتے ہانڈی اور تنور دونوں کی ڈھانک دیا کرتے۔ ہانڈی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قریب فرماتے اور نکال کر دیتے۔ اس طرح روٹی کو توڑنے اور گوشت ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ تمام صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچ بھی گیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے فرمایا اب یہ کھانا تم خود کھا لو اور لوگوں کے یہاں ہدیہ میں بھی بھیجو، کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہے۔ ایک اور روایت میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوکے ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ میری بیوی ایک تھیلا نکال کر لائی جس میں 1 صاح جو تھے۔ گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو چکی میں پیسا۔ جب میں ذبح سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیس چکی تھی۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ بہت سے آدمی آ جائے اور کھانا کم پڑ جائے۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کان میں یہ سب عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 صاح جو پیسے ہیں جو ہمارے پاس تھے، بس آپ اپنے ساتھ چند آدمیوں کے ساتھ تشریف لے چلے۔ لیکن ہوا کچھ اور ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت بلند آواز سے فرمایا کہ اے اہل خندق، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔
بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی چلے چلو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور نہ آٹے کی روٹیاں پکانا شروع کرنا۔ میں اپنے گھر آیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ آخر میری بیوی نے گوندا ہوا آٹا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کر دی۔ ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب دہن کی آمیزش کی اور برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک روٹی پکانے والے کو بلاؤ، وہ تمہارے ہمراہ روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالتے جائے، لیکن چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا۔ صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے اس قدر کھایا کہ بچا بھی رہ گیا۔ جب تمام لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائی جا رہی تھی۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے آگے شیئر کریں۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے۔